کربلا میں دین کو بچایا نہ جاتا آج پھر تو کہاں ہوتا؟ اس کا اندازہ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچ۔ یہ اللہ کی عطا ہے مومنوں، دین آل محمد سے کبھی غداری نہ کرنا، اس لیے کہ اس دین کو بچانے کے لیے محمد کی زہرا کا برا گھر لٹ گیا۔ آج 5 محرم ہے، زینب کبریٰ اور زینب کا ویر لٹنے کے قریب آ چکے۔ تھوڑے دن رہ گئے ہیں کہ امت نے اس گھر پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ 7 کو پانی بند کریں گے، 10 کو غریب لاشیں اٹھائے گا، لیکن آج نہ مجھے 7 پڑھنی ہے نہ 10 پڑھنی ہے۔ آج مجھے ان باپ اور بیٹوں کا تذکرہ کرنا ہے جن کو کوفہ کھا گیا تھا۔ آج مجھے اس پاکیزہ مسلم اور اس کی جوڑی کی 2 باتیں کرنی ہیں جو اس نگری اور اس جگہ کے قابل نہ تھے جہاں امت کے دکھوں نے ان کو پہنچا دیا۔ جو صحیح روایات پڑھی ہیں وہی عرض کروں گا، مجھے نہیں پڑھتا کہ آپ کے یہاں کیا پڑھا جاتا ہے اور کیا سنا جاتا ہے۔ سید ہوں، طالب علم ہوں، کوشش کرتا ہوں جھوٹ نہ بولا جائے، اس لیے کہ محمد و آل محمد کے ممبر پہ جھوٹ بولنے والا لعنت کا سزاوار ہوتا ہے، رحمت کا سزاوار نہیں ہوتا۔ اور مجھے نہیں چاہیے کہ آپ روئیں گے نہیں روئیں گے، آپ اپنی محبت کریں، میں اپنی محبت کروں گا، آپ اپنی عقیدت کو اپنائیں، میں اپنی عقیدت کو اپناؤں گا۔ اور پھر رونے کے لیے نہ ذاکر چاہیے نہ عالم چاہیے۔ حسین والا تو اتنا نرم دل ہوتا ہے کہ وہ پانی دیکھ کے بھی حسین کو یاد کرے، اس کے سامنے کہیں غربت کا تذکرہ ہو جائے تو وہ حسین کو یاد کر لیتا ہے۔ کون ہے مسلم ابن عقیل؟ کائنات کا وہ عظیم سردار ہے۔ دوستو، ایک عالم نے لکھا جس طرح مصطفیٰ کی زندگی میں مصطفیٰ علی پہ اعتماد کرتے تھے، اسی طرح حسین مسلم ابن عقیل پہ اعتماد کرتا تھا، اور اسی لیے وہ بڑی ذمہ داری دی کہ جاؤ میرے ویر، جا کر کوفے کے حالات دیکھو، کیا کوفہ میری بہنوں کے رہنے کے قابل ہے؟ کیا کوفہ میری زینب کے لائق ہے؟ اور جب کوفیوں کے ہاں جناب مسلم پہنچتا ہے، 40,000 لوگ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ پھر کوفے کا گورنر بدل جاتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد علیہ اللعان آ جاتا ہے، اور پھر وہ منظر نظر آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب مسلم سلام پھیرتا ہے، نہ کوئی دائیں نظر آتا ہے نہ کوئی بائیں نظر آتا ہے، سرگرداں نکل پڑتا ہے کوفے کی گلیوں میں، روئے بھی جاتا ہے اور کہتے بھی جاتا ہے، مولا تجھے روکوں تو کیسے روکوں، نہ لے آ زینب کوفہ بدل گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور بہنوں کے پردے سلامت رہیں، اور بیٹیوں کی چادریں سلامت رہیں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ چلتا چلتا جناب مسلم ایک ایسے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے جو ایک مومنہ کا دروازہ ہے۔ قسمت مسلم کو ایک مومنہ کے دروازے پہ لے آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، دروازے کی چوکھٹ پہ ایک جوان بیٹھا دیکھتی ہے تو کہتی ہے، اے جوان کون سی حاجت ہے تمہیں جو میرے دروازے پہ لے آئی ہے؟ مومنوں کر لو گے برداشت غربت موسم کے ان لفظوں کو؟ اور میرے بھائیوں، حضرت مسلم کی غربت کا عالم یہ تھا کہ جب کہا نا کون سی حاجت لے آئی ہے، فرمایا بڑھیا مجھے ایک پانی کا پیالہ مل سکتا ہے؟ اور جن کی دادی کا حق مار پانی ہو، اور جن کے گھر کا حق مار پانی ہو، دوڑ کے گئی اندر سے پانی کا پیالہ بھر کے لائی۔ حضرت نے وہ پانی پیا، خدا کا شکر ادا کیا، پیالہ اسے واپس کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں کھڑی تھی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھولتی ہے، اور پھر حضرت کو بیٹھے ہوئے جو دیکھتی ہے نا، اب لہجہ ترش ہو جاتا ہے اور سخت لہجے میں کہہ رہی ہوتی ہے، جوان میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ جا اپنے گھر جا۔ بس گھر کا نام آنا تھا۔ تڑپ کے عقیل کا بیٹا کہتا ہے، بڑھیا گھر ہو جائے جس کا کوئی گھر ہو، میں مسافر سید ہوں،
میں مسافر ہوں، میں حسین کا وکیل ہوں، دروازہ کھول دیتی ہے، او مولا آ جاؤ میرے گھر، میرے آقا آؤ۔ دروازہ کھل جاتا ہے، کہتی ہے مولا بستر بنا دوں، مولا کھانا سجا دوں۔ میں کہوں گا طوا تجھے کیا پتا ہے، اس سے تو بستر اور کھانے کی بات کر رہی ہے جس کی زینب ریت کے ٹیلوں میں بیٹھی ہے، جس کا حسین کربلا کے سفروں میں ہے۔ نہ جانے کب کون سی خبر آ جائے، نہ جانے کب کون سی بات ہو جائے۔ عزادارو اندر گئے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی عملی تفسیر باپ نے بھی پیش کی ہے، بیٹوں نے بھی پیش کی ہے۔ جب مسلم اندر جاتا ہے کہتے ہیں مجھے مصلی بچھا دو، حضرت نے مصلی بچھایا، مصلی پہ عبادت ہونے لگی، اور کچھ اس طرح کی عبادت ہوئی کہ آنکھ مسلم کی لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تو خواب آیا، اور جب خواب ختم ہوا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا اعلان ہونے لگا۔ بڑھیا دوڑ کے آئی، مولا مسلم کیوں انا للہ پڑھ رہے ہو؟ کہا بڑھیا ابھی خواب میں رسول اللہ آئے تھے، ابھی خواب میں علی ولی آئے تھے، ابھی خواب میں فاطمہ زہرا آئی تھی، اور مجھے کہہ رہے تھے مسلم تو تھوڑی دیر کا مہمان رہ گیا ہے، تھوڑی دیر کا مہمان رہ گیا ہے۔ عزادارو بس حضرت مسلم اٹھے، وضو کیا اور مصلی پہ بیٹھ گئے۔ قسمت ہے نا، ماں محبہ علی ہے، بیٹا دشمن علی ہے۔ اس کا بیٹا آتا ہے، مسلم کو گھر میں پاتا ہے، پھر خبر تب ہوتی ہے جب 500 گھوڑ سواروں کا دستہ طوا کے گھر کے باہر چلا آتا ہے، اور رونے والوں مسلم کو جب آہٹ محسوس ہوتی ہے دوڑتا، یہ جملہ سننا اور جگر سنبھالنا، مسلم دوڑتا ہے باہر اور نکالتا ہے نیام سے تلوار۔ بڑھیا آگے آ جاتی ہے، مولا نہ جاؤ، یہ صفاق ہے، درندے ہیں، آچی ہیں، مولا تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے مسلم کہتا ہے بڑھیا تو اندر چلی جا، بڑھیا تو اندر چلی جا۔ کیوں؟ مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے میرے سامنے کوئی تیری چادر میں ہاتھ ڈالے، اگر میں باہر نہ گیا تو وہ اندر آئیں گے، تیری چادر پامال ہوگی۔ میں کہا کرتا ہوں مسلم ابن عقیل، ایک طوا کی چادر آج تجھے اتنی عزیز ہے، اللہ جانے اس وقت تیرا کیا حال ہوا ہوگا جب کوفے کے صدر بازار میں تیرا سر لٹکا ہوگا، نیچے سے زینب گزر رہی ہوگی، نیچے سے تیری بیٹیاں، نیچے سے تیرے پردادار بے مکنا و بے ردا اور گزر رہے ہوگے۔ حضرت باہر نکلے، 5000 ملائی سے جنگ کرنے لگا میرا مسلم۔ اور عزاداروں سنو گے جملہ، میں نے 2 مختلف روایتیں پڑھی ہیں۔ ایک روایت میں لکھا گیا عورتیں گرم پانی کی بالٹیاں لے گئے، چھتوں پہ چلی جاتی، جنگ لڑتے ہوئے مسلم پہ پھینک دی، اور ایک روایت نے کہا نہیں، کپڑوں کو آگ لگا دی، مسلم پہ پھینک دی۔ جب حضرت مسلم پہ دشمن غلبہ نہ پا سکا تو ایک گڑھا کھودا گیا، مسلم جنگ لڑتا لڑتا الٹے پاؤں جب پڑا، حضرت اس میں گرے اور کمینوں نے گرفتار کر لیا۔ ہائے رسیوں میں جکڑا ہوا مسلم، ہائے رسیوں میں جکڑا ہوا مسلم۔ جب لایا گیا نے ابن زیاد کے سامنے، کہا اس کے سپاہیوں نے، کر امیر کو سلام، کتنا جرت مند ہے میرا مسلم۔ کہنے لگا مالی امیر سوا الحسین، اور میرے لیے حسین کے سوا اور کوئی امیر نہیں ہے، اور میرا امیر شبیر ہے، اور میرا امیر زینب کا ویر ہے، اور میرا امیر بطول کا بیٹا ہے۔ آیا عزاداروں پس ایک جملہ اور سن لو، پھر میں 2 جملے تمہیں بچوں کی غربت سناتا ہوں۔ آئے جناب مسلم پھر کیا ہوا؟ روایت کہتی ہے حضرت کی شہادت ہو گئی، ادھر حالت کیا ہے؟ حسین ایک ایسی منزل پہ پہنچے جہاں کوفے والوں کی طرف سے 2 شخص آتے ہوئے نظر آئے، کوفے کی طرف سے 2 شخص آتے ہوئے نظر آئے۔ جناب امام کی آواز آئی عباس جلدی جا، ان کو بلا کے لے آ۔ عزاداروں جب ان کو بلایا گیا تو روایت کہتی ہے پہلے تو وہ مان نہ رہے تھے، اور پھر جب مان گئے تو آ گئے۔ امام حسین نے کہا مجھے اتنا بتاؤ، جب تم نے کوفہ چھوڑا تھا اور کوفے کی حالت کیا تھی؟ تو کہنے لگے مولا یہ تیرے جوان کھڑے ہیں، مولا یہ تیرا ابا یہ جوان کھڑے ہیں۔ کہا میرا کوئی پردہ نہیں ہے، یہ میرا غازی، یہ میرا اکبر، یہ میرا قاسم، انہی کے سامنے بتا دو۔ عزادارو سنو گے جو ان لوگوں نے کیا کہا؟ کہا مولا جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا نا، مسلم کی لاش تھی،
کوفے کی گلیاں تھی، مسلم کا لاشا تھا، کوفے کی گلیاں تھی۔ میں یہی روک کے ایک جملہ کہتا رہتا، مولا مسلم خوش نصیب ہے، پھر بھی خوش نصیب ہے۔ بے شک تیری لاش کو بازار پھرایا گیا، لیکن مولا جب تیری لاش کو بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا نا، تیری بیٹی نہیں دیکھ رہی تھی، تیری بہن نہیں دیکھ رہی تھی، تیرے پردہ دار پاس نہ تھے۔ آج ذرا کربلا میں دیکھ، ایک لاشا ہے جس پہ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ رہے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ رہے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ جیسے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے ایسے ایسے سکینہ دوڑتی ہے، جیسے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے ایسے ایسے 4 سال کی بچی دوڑتی ہے، اور رو رو کر کہتی ہے، نہ مارو میرا پیاسا بابا، نہ مارو میرا اللہ راسی بابا۔ اور یہ باپ کی غربت تھی۔ اب ذرا بیٹوں کی غربت بھی سن لینا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب میں کہوں گا 3 جنازے آئیں گے، یہ وہ جنازے ہیں جو تم نے بنائے ہیں، جو جنازے میں تمہیں سنوں گا وہ جنازے امت نے بنائے ہیں، اور سنو گے ان جنازوں کی کیفیت کیا تھی۔ یہ بابا کی غربت تھی، اور ادھر مسلم کے 2 بچے شام غریباں کچھ ایسے بکھرے، پھر وہیں اسی کوفے جا پہنچے کہ جن کوفیوں نے نہ اس کے بابا سے وفا کی تھی، نہ اس کے ماموں سے وفا کی تھی، نہ اس کے خاندان سے وفا کی تھی، اور پھر وہ مرحلہ عزادار آ گیا جب مسلم کے بچے کبھی زندان، کبھی بازار، ہاں کبھی زندان، اور کبھی غربت، اور کبھی مشکل، پھر سارے سفر عبور کرتے کرتے مسلم کے لاڈلے وہاں آ گئے جہاں آنے کے لائق نہیں، وہاں آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ سمجھ پائے ہو میری بات کو؟ کہاں آ گئے؟ حارث ملعون کے گھر میں آ گئے۔ آئے کوفہ تو برباد ہو جاتا، آئے کوفہ تو برباد ہو جاتا۔ تو نے کتنا ستایا ہے آل رسول کو، مسلم کو مارا تو نے، مسلم کے بچوں کو مارا تو نے، زینب کو رسوا کیا تو نے، زینب کو در بدر پھرایا تو نے، حسین کی بیٹیوں کو تماچے مروائے تو نے، درباروں میں پھرایا تو نے، اجرکم اللہ۔ پھر وہ وقت آ گیا جب حارث کی مومنہ بیوی نے دونوں شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی اور پوچھا کون ہو؟ تو جواب ایک ہی آیا، نانو ابناؤ رسول، ہم تو تیرے رسول کے بیٹے ہیں، ہم تو تیرے رسول کی اطرت ہیں، ہم تو تیرے رسول کی اولاد ہیں۔ شہزادوں کھانا کھا لو۔ آج شاید پہلی بار شہزادوں کو پیار ملا، پہلی بار محبت ملی، اور ابھی حالت کیا ہے عزادارو؟ سنو گے، یہ چھوٹے بچوں کی حالت ہوتی ہے جب ماں اور باپ کہیں چلے جائیں نا، اور 2 چھوٹے بچے گھر چھوڑ جائیں، وہ ایک دوسرے کے بغل میں بازو ڈال لیتے ہیں اور بازو ڈال کے سوتے ہیں۔ جتنا میں نے پڑھا ہے، مسلم کے دونوں بیٹوں نے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے، اور بازو ڈال کے دونوں بچے سوئے ہوئے تھے۔ یہ اچانک خواب آ گیا، اور خواب نے بڑے شہزادے کو تڑپایا، اور جب بڑا شہزادہ اٹھا تو زبان پہ جملہ تھا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور چھوٹا تڑپ کے کہتا ہے، اور ادھر کیفیت کیا ہے؟ ملعون گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کمینہ کہاں گیا تھا؟ کہ مسلم کے بچوں کو ڈھونڈتا رہا۔ کہ کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ تمہیں نہیں پتا رسول کے بیٹے ہیں؟ کہ مجھے ابن زیاد سے انعام چاہیے، مجھے انعام چاہیے۔ ادھر قسمت مسلم کے بچوں کو وہیں لے آئی ہے، ادھر شہزادوں کا گریہ بلند ہوا، ادھر اسلعین کی آنکھ کھلی۔ یہ اسی جگہ گیا جہاں مسلم کے گلشن کے پاکیزہ پھول بیٹھے تھے، جہاں زہرا کے پاکیزہ گلشن کے پاکیزہ پھول بیٹھے تھے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، جب اس کمینے کو پتا چلا کہ یہ وہی بچے ہیں جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے کیسے اجر رسالت ادا کیا ہوگا، اس نے کیسے پیار کیا ہوگا؟ عزادارو، میں شاید سنا نہ سکوں، لیکن ہاں تمہیں تھوڑا اشارہ کر کے بتاتا ہوں۔ یوں اس نے زہرا کے گلشن کے پھولوں کو یہاں سے پکڑا اور یہاں سے اجر ادا کرنے لگا۔
یہاں سے تماشے مارنے لگا. اب بچے تڑپ کے کہنے لگے کمینہ ہم تیرے رسول کی اولاد ہیں, اور کمینہ ہم بطول کے بیٹے ہیں, اور کمینہ ہم علی کے لاڈلے ہیں. اجرکم اللہ. عزادارو خالی آپ نہیں رو رہے ہو, ہاں 12واں امام صبح و شام روتا ہے اور رو رو کر کہتے ہیں لوگوں اور میرے جد کا جرم کیا تھا, اور میرے جد کا قصور کیا تھا, اور جن کی اولاد نہیں ہے آج میں ساری مجلس ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں, ان بھی اولادوں کو دعوت دیتا ہوں. کوئی اور ہاتھ بلند کرے یا نہ کرے تم ہاتھ ضرور بلند کر لینا, اور جن کی اولاد ہے اللہ اس پہ ان کا سایہ قائم رکھے, وہ بھی اگر اس دعا میں شامل ہوتے ہیں تو سب ہاتھ بلند کرنا. 12ویں مولا کو غربت کے بچوں, مسلم کے بچوں کی غربت کا پرسہ دیتے ہیں. السلام علی الحسین الغریب. شرم نہ کرنا, آج 5 محرم ہے, میں کہوں گا تو جنازے لے کر آنا بھائی. ابھی مجھے تھوڑا مصائب پڑھنے دو. اجرکم اللہ. آپ میری طرف دیکھیں, سارے میری طرف دیکھیں, میں پڑھوں گا تو پھر جنازے دیکھ لینا. اور پھر کہہ رہا ہوں یہ وہ جنازے ہیں جو تم نے بنائے ہیں, امت نے ایسے جنازے نہیں بنائے. السلام علی الحسین الغریب, السلام علی بنات الحسین, السلام علی علی ابن الحسین, السلام علی مسلم ابن عقیل, السلام علی ابناء المسلم. اور میرے بھائیوں میں نے کہا حسین غریب ہو گیا, وہ کیوں نہ غریب ہوگا جس کا مسلم مارا گیا, وہ کیوں نہ غریب ہوگا جس کے بھانجے کوفے کی گلیوں میں رل گئے, وہ کیوں نہ غریب ہوگا. عزادارو کمینے نے تماچے مارے, شہزادوں کو باندھ دیا, ساری رات رسی میں بندھے ہوئے مسلم کے بیٹے تڑپتے رہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھے کوئی جلدی نہیں, اللہ تیری عبادت قبول فرمائے. ساری رات تڑپتے رہے, صبح کی پو پھوٹنے لگی. سنے گا عزادار جملہ, صبح کی پو پھوٹی, اپنے غلام کو بلایا, کہا جا بچوں کو لے جا قتل کرا, ان کے سر لے آ. غلام نے بچوں کو پکڑا, لے جانے لگا. کتنے تربیت یافتہ تھے مسلم کے بیٹے, کہنے لگے جوان بلال کی شکلیں دیتا ہے. کہتے ہیں بلال کو جانتے ہو؟ ہم نہیں جانتے. تو پھر کون جانتا ہے؟ ہم اس رسول کے بیٹے ہیں جس کا مؤذن بلال ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور بہنوں کے پردے سلامت رہے. اللہ بھی اولادوں کو اولاد عطا فرمانا, اللہ جنہیں دی ہے انہیں سکھ عطا فرمانا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاں غلام دوڑ کے بھاگ گیا, اس نے بیٹے کو بلایا, میرا لال جا, میرا بیٹا جا, ان کے سر قلم کر کے لے آ. جوان چلا. ہاں مسلم کے بیٹے کہنے لگے رسول کے اکبر کو جانتا ہے. کہتے ہیں کیوں نہیں جانتا؟ کام اسی رسول کے بیٹے ہیں. تو جوانی تو ہمارے اکبر جیسی ہے. وہ بھی دوڑ کے بھاگ گیا. عزادارو اب یہ کمینہ چلا, مسلم کے بیٹوں کو بالوں کی چوٹیوں سے پکڑا, اور مسلم کے بیٹوں کو اور زمین پہ خط کھینچتا لے گیا. اس سے آسان مثال میں نہیں دے سکتا تھا. لے گیا, نہر کے کنارے پہنچ گئے, کہنے لگا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ. اور سننا مسلم کے بچوں کی غربت کیا ہے. دونوں بچے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کمینہ ہمیں قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے انعام چاہیے. کہا قتل نہ کر, انعام جنت دلا دیں گے. ہایا تمہاری غریبی, انعام جنت دلا دیں گے. کہتے ہیں مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے انعام چاہیے. تڑپ کے مسلم کے بچے, سننا غربت یار جگر پھٹ جائے گا. تڑپ کے مسلم کے بچے کہتے ہیں کمینہ اگر جنت نہیں چاہیے ہمیں قتل نہ کر, بازار لے جا, بازار لے جا, ہمیں فروخت کر دے, غلام بنا کے فروخت کر دے. کہنا نہیں مجھے تمہارے سر کا انعام چاہیے. کمینہ ہمیں قتل نہ کرنا, اور کمینہ ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا, ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا, جو وہ فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. کہنے لگا نہیں مجھے تمہیں قتل کرنا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی عملی تفسیر ہونے لگی.
मुस्लिम के बेटे कहने लगे कमीना अगर कत्ल करना चाहता है, जो मोमिन कहता है मुझे नमाज की आदत नहीं है, जो कहता है मुझे नमाज अच्छी नहीं लगती, आ देख नहर के किनारे मुस्लिम की जोड़ी तुझे क्या कह रही है, और मुझे रोने वाला नमाज न छोड़ना, और मेरे गम में रोने वाला नमाज न छोड़ना, अजरुकुम अल्लाह। अज़दारों शहजादे कहने लगे कमीना अगर मारना ही चाहता है हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। आयो मुस्लिम के बेटो तुम्हारी गरीबी, हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। अज़दारों कमीना कहने लगा अगर देती है नमाज पढ़ लो नमाज, मेरे भाइयों तैयारी कर लो, जनाजे आएंगे मैं मिंबर छोड़ दूंगा, लेकिन एक आखिरी जुमला सुन लो। नमाज हो गई, बड़े शहजादे के पास आया, मुझे नहीं पता कमीज उतारी या नहीं उतारी, मुझे नहीं पता बटन खुले या नहीं खुले, अब मुझे ईमान से बताओ जो खूने सादात का प्यासा हो उसने इतनी मोहलत कहाँ दी होगी। रिवायतें कहती हैं ज़दारो कमीने ने बड़े शहजादे का सर तन से जुदा किया, धड़ इधर गिरा सर इधर गिरा, छोटा शहजादा भाई के बदन से लिपट गया, कहने लगा वीर मुझे छोड़ के न जाना, और मेरा भाई मुझे छोड़ के न जाना। और कमीने ने क्या अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, अब कमीना रख के सर आया, छोटा शहजादा नजर नहीं आया। रिवायतें कहती हैं अज़ादारो अभी जनाजे आएंगे तुम जियारत करना, लेकिन मेरा आखिरी जुमला सुन लो। रिवायतें कहती हैं कमीने ने देखा बड़ा भाई के लाशे के साथ छोटे का जिस्म लिपटा था, कमीने ने छुड़ाने की कोशिश की, भाई ने धड़